ایک استاد صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک چھوٹا لڑکا حفظ کرنے کی غرض سے شعبہ حفظ میں داخلے کے لیے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے تمہیں کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، سنیے، کہاں سے سننا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ سورہ نبا سے پڑھیے۔ اس نے پوری سورت بغیر کسی غلطی کے سنائی۔ پھر میں نے اس سے کہا بیٹا سورہ ملک تمہیں یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو پڑھیے۔ اس نے پوری سورہ ملک بغیر کسی غلطی کے سنا دی۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ اتنا چھوٹا لڑکا یہ سورتیں کیسے یاد کر سکتا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا اور بھی تمہیں کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، پوچھیے۔ میں نے کہا جی، میں سوچا کہ اب اس سے بڑی سورت پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں اسے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ میں نے اس سے کہا بیٹا سورہ بقرہ پڑھیے۔ اس نے پوری سورہ بقرہ بغیر کسی غلطی کے سنا دی۔ میں حیرت میں پڑ گیا، سوچتا رہا کہ اتنا چھوٹا بیٹا اتنا سب کیسے یاد کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا بیٹا کل آنا تو اپنے والد صاحب کو بلا لے کر آنا۔ جب کل ہوا اپنے والد کے ساتھ آیا۔ میں اس کے والد کو دیکھ کر بڑا ہی حیرت زدہ ہوا۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ لڑکے سے بھی زیادہ گیا گزرا اس کا باپ ہے۔ اس کے جسم پر پرانے کپڑے ہیں اور مالداری کے آثار نمایاں نہیں ہیں۔ لگتا ہے کہ کسی فقیر گھرانے سے ہے۔ میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے والد نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے دیکھ کر حیرت کر رہے ہیں، آپ حیرت میں پڑ گئے ہیں، میں آپ کی حیرت دور کیے دیتا ہوں۔ یہ میرا لڑکا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو اس کی ماں کا ہے۔ اس کی ماں نے اس کو قرآن کے بارے میں بڑی اچھی ترغیب کی ہے۔ اور میں خوشخبری کی ایک بات سناؤں، میرے 3 اور بیٹے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، اور ایک 4 سال کی بیٹی ہے، اس نے 30واں پارہ حفظ کر لیا ہے۔ یہ ان بچوں کی ماں کا کمال ہے، ان پر اپنے شفقت کا ہاتھ ہے، ان کی تربیت کا ہاتھ ہے۔ کچھ کرنا ہوتا تو اپنے بچوں کو قرآن کی ترغیب دیتی ہیں، اور کہیں جانا ہوتا ہے تو بچوں سے کہتی ہیں آج جو اچھا سنائے گا یا آج جو اتنا سبق ہمیں یاد کر کے سنا دے گا اس کو اس کی منچاہی جگہ لے کر ٹہلنے کے لیے جائیں گے، یا اس کو اس کے لیے فلاں کھانا پکائیں گے، فلاں پکوان پکائیں گے۔ اس طریقے سے ان کی ماں ان کو تربیت کرتی ہیں۔ یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ ان کی ماں کا کمال ہے۔ آج بھی اگر مائیں یہ طے کر لیں کہ اپنے لڑکوں کو اچھی تربیت دینا ہے، قرآن کے بارے میں ترغیب دلانی ہے اور ان کو قرآن سے قریب کرنا ہے، اب ناشتہ اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک کہ وہ قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھ نہ لیں گے، اسکول اس وقت تک نہیں جانے دیں گے جب تک کہ کچھ حصہ قرآن کریم کا وہ گھر میں پڑھ لیں گے۔ اگر اس طریقے سے تربیت دی جائے گی جیسے کہ ان لڑکوں کی ماں نے ان کو تربیت دیا ہے، خدا کی قسم ہر گھر میں بچے حافظ قرآن نظر آئیں گے۔